بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سبحانہ تعالیٰ کے اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کو اور اپنے مخالفین کو اپنے عذابوں سے ڈرا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے میرے نبیوں کی نہ مانی، ان سے دشمنی کی، ان کی مخالفت کی، میں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ فرعونیوں کا حال تم سن چکے ہو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے نہ مانا، جس کے باعث اللہ کا عذاب آ گیا اور سب کو ہلاک کر دیے گئے۔ قوم نوح کو دیکھو، انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، اور چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ اگر بالفرض ان کی طرف تمام رسولوں کو بھی بھیج دیا جاتا تو بھی یہ سب اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی طرف بہت سے رسولوں کو بھیجے گئے، بلکہ ان کے پاس تو صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی آئے تھے، جو 950 سال تک ان میں رہے اور ہر طرح سے انہیں سمجھایا، سوائے چند لوگوں کے باقی ایمان نہ لا سکے۔ اس لیے اللہ نے سب کو غرق کر دیا، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ایک بھی بنی آدم روئے زمین پر نہ بچ سکا۔ لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت باعث عبرت بنا دی گئی۔ اصحاب الرس کون ہے اور اس نے ایسا کیا کر دیا کہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اصحاب الرس سے مراد قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب الہی کے بعد باقی رہے۔ مفسرین نے ان کا قصہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضر موت میں جا کر مقیم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے درمیان موجود تھے۔ ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور کچھ عرصہ بعد حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس لیے اس جگہ کا نام حضر موت مشہور ہو گیا۔ اس قوم کی ملکیت ایک کنواں تھا جس سے ان کا پورا شہر اور ان کی مویشی سیراب ہوتی تھی۔ یہ علاقہ بڑا زرخیز بن گیا۔ اس کنویں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی برکات تھی اور بہت سے لوگ اس کنویں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس کنویں پر سنگ رخام کے بہت بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جو حوضوں کے مشابہ تھے۔ لوگ ان میں سے پانی بھر بھر کر اپنے گھروں کو لے جاتے۔ ان کے پاس ان کنویں کے علاوہ پانی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس قوم پر البس نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت ہی نیک اور عادل انسان تھا۔ اس بادشاہ نے کافی طویل عمر پائی۔ جب یہ بادشاہ وفات پا گیا تو ان لوگوں نے ان کی لاش پر ایک قسم کا روغن لگا دیا تاکہ لاش گلنے سڑنے نہ پائے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کی قوم کا کوئی معزز آدمی مر جاتا ان کے لاش پر ایک قسم کا روغن لگایا جاتا تھا تاکہ اس کی لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔
بادشاہ کے موت کے بعد ان کی سلطنت میں فساد برپا ہو گئی، جس سے یہ غمزدہ ہو گئی اور بہت سے لوگ رونے لگے۔ پس شیطان مردود کو اس قوم کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا، اور شیطان بادشاہ کے مردہ جسم میں گھس کر کہنے لگا کہ میں مرا نہیں ہوں اور کبھی مروں گا بھی نہیں۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان سے اس لیے غائب ہوا تاکہ تمہیں دیکھوں کہ تم میری عدم موجودگی میں کیا اعمال کرتے ہو۔ لوگ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور قوم کے ممتاز لوگوں نے حکم دیا کہ بادشاہ اور قوم کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے تاکہ بادشاہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا رہے۔ پیارے دوستو، قوم کے معزز لوگوں نے بادشاہ کا مردہ جسم پردے کے پیچھے رکھ دیا۔ اس سے آواز آنے لگی کہ نہ میں کھاتا ہوں اور نہ پیتا ہوں، اور نہ ہی مجھے کبھی موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ یہ آواز شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں گھسا ہوا تھا اور بادشاہ کے لہجے میں قوم سے کلام کرتا رہتا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے شیطان کی تصدیق کی، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس پر شک کا اظہار کیا۔ جب کوئی مومن بندہ قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتا کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے، لہٰذا تم اس کی تصدیق نہ کرو، تم لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اس قوم کی نافرمانی جب اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ بادشاہ مر چکا ہے، اس میں روح نہیں ہے، شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس مردے بادشاہ کو اللہ کا شریک بناؤ۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام اس قوم کے لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرتے رہتے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے، لیکن اس قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کے دشمن بن گئے۔ ایک دن انہوں نے ایک گہرا کنواں کھودا اور اس میں اللہ کے نبی کو پھینک کر شہید کر دیا۔ اس قوم نے سرکشی اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے نبی کو شہید کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کچھ اس طرح سے عذاب نازل کیا کہ رات کو جب یہ قوم تمام لوگ کھا پی کر آرام سے سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کنویں کو، جو ان کے پانی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھا، بالکل خشک کر دیا۔ یہ لوگ جب صبح بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ کنواں خشک ہو چکا ہے۔ اس طرح سے اس قوم کے تمام مرد، عورتیں، بچے اور ان کے جانور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی بستی درندوں کا مسکن بن گئی اور بستی کے تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کا تذکرہ فرما کر لوگوں کو اپنے رسولوں کی نافرمانی سے ڈرایا اور ان کی غیرت دلائی۔ ماضی میں جب بھی لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی اور بے ادبی کی اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلایا، ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ آج بھی انسانوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جیسے سونامی، سیلاب، زلزلہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بردار بنائے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں میں بھائی چارگی، محبت، اتفاق و ایثار پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کریے گا۔